اب نئے ہارموز کو جو بند کرنے کا جو بات ہے، کیا ایران ایسا کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو اس کے پھر مثبرات بھی سیریس ہوں گے، پھر ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ ایک پنگا سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہ دیکھیں نا، میں پہلی تصحیح میں آپ کی اس لیے کر رہا ہوں، تصحیح نہیں میں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھول جائیں کہ ایران اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسرائیل تو ہے جو فرنٹ ہے جس کے ساتھ ایران لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایران بنیادی طور پہ کسی بھی ملک کا اسرائیل کے ساتھ لڑنے کا مطلب ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے۔ یہ جو سارے جو بامز آ رہے ہیں، یہ سارا جو ویپنز آ رہے ہیں، جو ایمونیشن ہے، پلیٹ فارمز ہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے اسرائیل کے پاس؟ مطلب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ 4 فرنٹ کی جو جنگ ہے، اس کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ مطلب یار رضا، یہ کوئی مطلب سستا کام ہے کہ Not at آپ all. Billions of dollars. آپ F-35 F-16 F-15Es آپ یہ سب کچھ اڑا رہے ہیں، ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کر رہے ہیں، اس کی جو کاسٹ ہے F-35 کی کاسٹ پر فلائٹ آور، وہ ذرا ابھی آپ کریں گوگل، کیونکہ آپ بیچ میں وہ ٹھک ٹھک کرتے رہتے ہیں، گوگل کریں آپ، $40,000 ہے پر فلائٹ۔ جی، جسٹ گوگل اٹ۔ ابھی واو، میں آپ کو خود اجازت دے رہا ہوں کہ آپ اپنی یہ ٹائپنگ کریں۔ نہیں، آپ بات کریں۔ Really, I'm sure because you've checked it. I want you to corroborate what I'm saying. It's ہاں، actually upwards of $40,000. تو اب آپ مجھے رائٹ۔ یہ بتائیں کہ ویوز اپون ویوز پچھلے 20 مہینے سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، اس کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو ایران اسرائیل کے ساتھ نہیں صرف لڑ رہا، ایران اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اور اسرائیل کے حرم میں جو عرب ممالک کی کانکیوبائنز ہیں ان کے خلاف بھی لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ جو مگرمچھ کے آنسو جو بہائے جا رہے ہیں مختلف عرب ممالک کی طرف سے، ان کے جو دفاتر وزارت جو خارجہ آ رہے ہیں، ان کو تو شرم آنی چاہیے یار، یہ تو انتہائی بے شرم جو ہے یہ ممالک ہیں، بے شرم یہ لوگ ہیں، ان کا بس چلے تو یہ آج جا کے اسرائیل کو جفا مار لیں۔ بالکل، اردن کو دیکھیں نا، یہ اردن جو یہ ڈرونز کو گراتا پھر رہا ہے، جی فائر کرتا پھر رہا ہے، بالکل۔ جی مطلب میں اب نام نہیں لینا چاہتا، بٹ پوائنٹ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران صرف اسرائیل کے خلاف نہیں لڑ رہا، ایران ایک پوری کولیشن کے خلاف لڑ رہا ہے، اور اس کے اندر ایران سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، بالکل جیسے میں نے ابھی پروگرام کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ ایران کا جو اتنی بڑی ناکامی ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس کی، وہ اپنی جگہ، اسی طرح ایران نے اپنی ایئر فورس کو ڈیولپ نہیں کیا جو کہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا۔ تو اب آ جائیں ابنائے ہرمز کی جو آپ بات کر رہے تھے، دیکھیں جب اگر تو معاملہ ایگزسٹینشل ہو گیا، تو جب معاملہ ایگزسٹینشل ہو جاتا ہے، مثلا اسرائیل نے جو کہ مشرق وسطیٰ کی واحد ایٹمی طاقت ہے، اور جس نے اپنی ایٹمی طاقت کے بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن جس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ ایٹمی طاقت ہے، وہ کس لیے بنایا ہے؟ اسرائیل کی اپنی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر ہمارے پہ کوئی ایگزسٹینشل وہ آ گیا وقت تو ہم اس کو استعمال کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسی نہیں رہنا تو پھر کوئی بھی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایران کے اوپر ایگزسٹینشل وہ آ گیا تو پھر ایران کے پاس بھی تو آپشنز ہیں نا، تو پھر اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں ملیا میٹ ہو سکتی ہیں گلف میں، خلیج میں، اور ابنائے ہرمز جو ہے اس کا بلاکیڈ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر پھر امریکہ بھی آئے گا، تو اگر آئے گا تو پھر تیل کی قیمتیں کہاں جائیں گی، اور جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کا کیا بنے گا؟ پھر یہ سارے معاملات ہونے ہیں نا۔ لیکن جو اسرائیل کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے پچھلے سال کہا تھا جب یہ اپریل میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا، the first time direct confrontation between Israel and ایران، کہ اسرائیل اور امریکہ کی بنیادی پالیسی یہ ہوگی کہ ایران کا جو رژیم ہے
اس کو ختم کیا جائے. اٹس ناٹ سو مچ کہ آپ جوہری ہتھیاروں کو یا مطلب جوہری صلاحیت ہے اس کو آپ ختم کریں کہ رجیم. اور ایران کا جو پالیسی بھی رہی ہے, اور یہ اگین یہ جو ولی کی کتاب ہے جو کہ ابھی بالکل پچھلے مہینے آئی ہے, اٹس اے گریٹ بک ان ٹرمز آف دی اسیسمنٹ آف ایرانز گرینڈ اسٹریٹجی. regime survival is the first and foremost imperative for Iran. بالکل. اسرائیل کے موساد کے ڈائریکٹر نے جو بات کی ہے سی این این کے ساتھ, اور وہ یہ ہے, اور وہ بہت اہم بات ہے, کہ ایران کے جو شہری ہیں, اکارڈنگ ٹو ہم, ایران کے جو شہری ہیں وہ اس رجیم سے اتنے تنگ آ چکے ہیں بالکل بالکل کہ ہمارے لیے انٹیلیجنس پینیٹریشن کرنا بہت آسان ہو گیا. These are the words that he جی 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 میں نے یہ بھی بات آپ سے کرنی تھی, بالکل آپ خود ہی آگے ہیں. سی این این کے ساتھ اس نے کہا کہ دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ اٹس ایزیئر فار اس ٹو پینیٹریٹ, بیسکلی کہ ہم ایجنٹس بنا سکتے ہیں, مولز بنا سکتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اینڈ سیکنڈلی the professionalism of Mossad operatives. یہ اس نے دو باتیں سی این این کے ساتھ کی. تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ بم اور یہ جو چیزیں ہیں اس سے ملک جو ہے وہ اتنا کوئی اثر نہیں پڑتا. ابھی 20 مہینے ہو گئے غزہ میں, ابھی تک جو ہے وہ ریزسٹنس جاری ہے. اتنی سی جگہ ہے. ایران کا ذرا سائز دیکھیں نا آپ, مطلب ایران کے اندر آپ غزہ کو رکھ دیں تو آپ کو 10 سال لگیں گے تلاش کرتے ہوئے غزہ کو. تو اس لیے ایران اس سے کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی حقیقت ہے کہ رجیم چینج کیا جا سکتا ہے یا انٹرنل ڈسرپشن کی جا سکتی ہے, دین دا جگ از اپ. ٹھیک ٹھیک. تو میں اس کے اوپر میں آتا ہوں. رجیم چینج کا جو ہے پروسیس, اجاز میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ایران میں لوگ خفا تو ہیں, بہت سے طبقات ایسے ہیں جو موجودہ حکومت جو وہاں پر قائم ہے ایرانی انقلاب کے بعد, اس سے وہ نالاں ہیں. اور ابھی تو یہ سیکشنز کی وجہ سے جب بھی معاشی تنگی ہوتی ہے تو عوام میں اور غصہ بڑھتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو ایک, لیکن دوسرا اس کا جو آرگیومنٹ ہے جو کہ کچھ مغربی تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ جب اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں بریزن قسم کے, تو پھر نیشنلزم کی بھی ہم دیکھتے ہیں ایک ویو اوپر جاتی ہے, جھنڈے کے گرد لوگ جمع ہوتے ہیں. اور ایران ایک بڑی پرانی تہذیب ہے, سویلائزیشن ہے, کوئی کل کا ملک تو نہیں ہے, جی قدیمی ریاست. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تو یہ مزید اٹیکس ہوتے ہیں اور ایرانین اسٹیٹ جو ہے اس کو مزید نقصان زد پہنچایا جاتا ہے, تو اس دوران میں کوئی رجیم چینج کا امکان دکھتا ہے آپ کی انالیسز میں یا فورکاسٹ میں, یا یو تھنک کہ پیپل ول ریلی بیہائنڈ دا ملاز اینڈ کنٹینیو دا اسٹیٹس کو؟ رضا, فرینکلی میں اس سوال کا قطعیت کے ساتھ جواب اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے کوئی ایسی, مطلب یا تو میں وہاں پہ جا کے لوگوں سے بات کرتا یا میرے کوئی سروے ہوتا ہے یا کوئی سیمپلنگ ہوتی ہے سب کچھ, جس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہے. لیکن جو ہمیں ایک پچھلی چیز نظر آتی ہے وہ یہ, آپ کو یاد ہوگا کہ انقلاب ایران کے فوری بعد صدام حسین نے ٹیلی ویژن پہ آ کے شط العرب کی جو معاہدہ تھا اس کو اس نے پھاڑا اور ایران پر حملہ کر دیا خرم شہر سے. ٹھیک ہے, اچھا وہ انقلاب ابھی تک کنسولیڈیٹ نہیں ہوا تھا, بہت ساری دراڑیں تھیں, لیکن عراق کے اس حملے نے ایران کو اکٹھا کر لیا, اور بہت سارے جو پرانے سابقہ جرنیل اور فوجی تھے اور وہ جو جیلوں میں بھر دیے گئے تھے ان کو بھی باہر نکالا گیا, اور ایک ایران نے پھر 10 سال کی آپ کو پتہ ہے جنگ لڑی عراق کے خلاف. تو انقلاب ایران کو ایک مضبوطی دینا جو تھا وہ اس عراقی حملے سے ہو گیا. تو ایک تو ہمارے سامنے یہ چیز ہے. اس کے علاوہ اور بھی آپ کو معلوم ہے, کامریڈ ماؤ نے جو ایسے لکھا تھا آن کانٹرڈکشن, تضاد کے اوپر, کہ ایک اندرونی تضاد ہے جس میں نیشنلسٹ ہیں اور کمیونسٹ ہیں,
لیکن اب ایک بیرونی تضاد آ گیا کہ جس میں جاپانیوں کے خلاف لڑنا ہے، تو اس لیے وہ جو تضاد ہے وہ اولین ہو گیا اور باقی تضاد جو ہیں وہ ثانوی ہو گئے. تو نیشنلسٹ نے اور کمیونسٹ نے اکٹھے ہو کے جاپانیوں کے خلاف لڑنا ہے. جب وہ معاملہ حل ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ اندرونی تضاد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اولین تضاد بن جائے گا ثانوی سے. تو کہ وہ پرنسپل کانٹرڈکشن جو ہے وہ اس وقت جاپان اور چائنا کے درمیان ہے، اور جو وہ چائنا کے اپنے اندر جو فالٹ لائن ہے وہ اب سیکنڈری ہے. تو اس لیے میں اس کا قطعیت سے جواب نہیں دے سکتا. لیکن جو میں ولی نصر کے ساتھ جو میری بات ہو رہی تھی اور جو کتاب میں بھی انہوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 5-6 سالوں میں معیشت کا بہت برا حال ہوا ہے، اور جو مڈل کلاس جو ہے، جو کہ تقریباً if I remember correctly from the statistics that he has given, from about 47% it's come down to 30%. اور اس کے علاوہ there is a lot of corruption. بالکل. اور اس کے اندر جو IRGC جو ہے اسلامک ریولیوشنری گارڈز کور، وہ ولی کی کے مطابق is now not just a Praetorian Guard, it is the state itself. تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی بلیک مارکیٹ جو ہے وہ ایران میں ڈیولپ ہو گئی ہے، اور اس بلیک مارکیٹ میں بہت سی فیملیز نے، بہت سے لوگوں نے، فارمر IRGC کمانڈرز نے اور سب نے بہت ساری، وہ ایک گنگا بہہ رہی ہے اس کے اندر لوگ صرف جو ہے وہ انگلیاں نہیں ڈبو رہے ہیں بلکہ مطلب اشنان کر رہے ہیں چھلانگ لگا کے، ڈوب گئے ہیں. ہاں ڈوب گئے ہیں. تو اس کی آبویسلی ایک ریزنٹمنٹ ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بسیج وغیرہ کے جو معاملات ہیں اور یہ موریلٹی پولیس والا معاملہ ہے اس کی وجہ سے بھی وہ ہے. تو اب میں یہ قطعیت سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس حد تک، کیا یہ ریزنٹمنٹ اس حد تک ہے کہ جس میں ایرانی جو ہے وہ اپنے ملک کی شکست جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، جان چھڑانے کے لیے اس حکومت سے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے رضا. اپنے ملک کی شکست قبول کرنا کسی بیرونی اور خاص طور پہ اس حوالے سے ایک ناجائز صہیونی ریاست کے ہاتھ، in order to get rid of an elite which you resent، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. کیا ایران جو ہے وہ اس ٹپنگ پوائنٹ پہ آ چکا ہے؟ I don't know.